السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر موجودہ نظام کو چیلنج کر دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس نظام کے تحت جو نظام اس وقت جاری ہے ملک کے اندر، جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ ہے، اب اس کو تبدیل کیے بغیر آگے جانا ممکن نہیں۔ اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ انہوں نے پیغام بھجوایا ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو، اور پی ڈی ایم کی قیادت کو انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہے 26 مارچ کو، لیکن اس سے پہلے جو سچویشن اب بن گئی ہے، اس سچویشن کے اندر ہمیں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان حکومت اس وقت دو محاذوں پر لڑ رہی ہے۔ ایک جانب تو سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ویڈیو لیکس کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اس کے اندر بھی بے شمار ایسی شرمناک باتیں سامنے آ رہی ہیں جس کے لیے اب عمران خان کو جواب دینا ہوگا۔ تو انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ یہ اب وہ وقت آ گیا ہے جو ڈو اور ڈائی کا ہے، لہٰذا آپ کو اب اپنے تمام خدشات، تمام تحفظات، سب کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے یکسو ہو کر آپ کو آگے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ جب تک ہم نظام نہیں بدلیں گے تو تب تک یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اور یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جس طریقے سے چل رہی ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ جب پنڈورا باکس، اب دو باتیں آ گئی ہیں نا اس کے اندر، ایک تو آ گئی ہے سرکاری ملازمین اور دوسری آ گئی ہے پی ٹی آئی ویڈیو لیکس۔ اب پہلے ہم پی ٹی آئی ویڈیو لیکس کی بات اگر کریں تو یہ پی ٹی آئی ہی کے اراکین اسمبلی ہیں جو پیسے وصول کرتے ہوئے ان ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس بات کی کہ پیسے لے کے وفاداریوں کو تبدیل کرنا، یہ تو بالکل ہی نامناسب حرکت ہے، اور اس کی کسی بھی سطح کے اوپر تعریف نہیں کی جا سکتی، نہ اس کی تائید کی جا سکتی ہے، نہ اس کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسے دیے کیوں جا رہے تھے اور کون دے رہا تھا؟ حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ پیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے عوض دیے جا رہے تھے، جبکہ وہ لوگ جو یہ پیسے وصول کر رہے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کے پی کے اسپیکر کے گھر کے ڈرائنگ روم کی فوٹیج ہے، اور اسد کیسر صاحب کی رہائش تھی اس وقت 2018 کے اندر، وہ کے پی اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور خود اس وقت کے پرویز جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو اس وقت وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، ان کے کہنے پر وہاں پر آئے تھے، اور وہاں پہ آ کے ان سے پیسے لیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسے آپ کو ترقیاتی فنڈز کی مد میں یا دیگر معاملات کی شکل میں دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور صاحب جو ہیں جنہوں نے یہاں سے پیسے لیے تھے، ان کا زاہد خان صاحب، ان کا تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا جی پرویز خٹک نے خود ضیاء افریدی صاحب کو الیکٹ کرانے کے لیے پیسے وصول کیے تھے، اور پھر انہوں نے وہ پیسے اراکین اسمبلی میں تقسیم کیے تھے، اور کچھ پیسے خود رکھے تھے اور کچھ پارٹی فنڈ کے اندر جمع کرائے تھے۔ اب اس کے اندر کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو یقیناً کوئی اگر امپارشل انکوائری کمیٹی بیٹھے گی تو وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ جو بدنما داغ لگ رہا ہے اس وقت جمہوریت کے اوپر، اس کو دھلنا بھی چاہیے، اور اس کا پرماننٹ سلوشن ہونا چاہیے، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ اب چونکہ سیاست ہے، سیاست کے اندر ناممکنات کو ممکن بنایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب سیاسی جماعتیں دیکھتی ہیں کہ اس وقت لوہا گرم ہے تو اس پر وہ چوٹ بھی لگاتی ہیں، ضرب بھی لگاتی ہیں، اور یہی وہ موقع تھا جس کا نواز شریف صاحب نے ذکر کیا کہ حکومت اب دو جگہ پہ پھنس گئی ہے۔ ایک جگہ پر سرکاری ملازمین مہنگائی کے خلاف باہر آ چکے ہیں، نرسز باہر آئی ہوئی ہیں، سرکاری ملازمین باہر آئے ہوئے ہیں، عام آدمی جو ہے جو سرکاری ملازم نہیں ہے لیکن ملازمت پیشہ ہے یا اپنا کوئی پرائیویٹ روزگار کا کچھ کا سلسلہ ہے، تو ہر ایک بندہ ہر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے بہت برے طریقے سے پریشان ہے۔ اور جس طریقے سے بجلی، گیس، پیٹرول اور ہر روزمرہ استعمال کی چیزیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو اس سے لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی ہیجان بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر پی ڈی ایم کی قیادت اگر ان سب ایشوز کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہے اور تمام ایشوز کو یکجا کر کے ایک آواز اٹھاتی ہے، تو اس آواز کا تاثر یقیناً باقی آوازوں کی نسبت بہت گہرا ہوگا، اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے ٹویٹس بھی کی ہیں سرکاری ملازمین کے حق میں کہ ان کا حق ملنا چاہیے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا بھی چاہیے، اور یہ بات درست بھی ہے، لیکن وہ خود جا کے سرکاری ملازمین کے احتجاج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شامل ہونے سے ان کا جو ہے مورال وہ
ڈیفینیٹلی بڑھے گا تو صحیح، لیکن ان کے مطالبات پہ اثر ضرور پڑے گا۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی کے اندر جب سرکاری ملازمین، کلرکس یا دیگر لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو پارٹیز کے رہنما وہاں پہ آتے ہیں، ان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور یہی ایک مومنٹم ہے۔ اور یہ مومنٹم اگر اس طریقے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے حکومت کے خلاف تو لانگ مارچ سے پہلے ہی ایک تحریک کی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر کھیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ اگر ہم اس کو امپارشلی دیکھیں تو جس موقع پر یہ ویڈیو لیکس کی گئی ہیں، کیونکہ خود عمران خان کے اب تو کلپس بھی ٹی وی پہ چل گئے ہیں ان تقاریر کے جو عمران خان صاحب نے کیے تھے اپریل 2018 کے اندر، کہ میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے پیسے لیے ہیں کہ آئیں آپ میرے سامنے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے پیسے وصول کر رہے تھے اور گن رہے تھے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس وہ ویڈیوز نہیں تھیں، تو اگر ویڈیوز نہیں تھیں تو پھر کس نے آپ کو وہ ویڈیوز دکھائی تھیں جس کے اوپر آپ نے یہ ساری تقریریں کی، اور کس نے اس موقع کے اوپر ان ویڈیوز کو آپ کے لیے، آپ کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو جاری کیا؟ تو یہ تمام تحقیقات اس کے اندر بھی ہونی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جانب سینٹ الیکشن کو اوپن بیلٹ پر کرانے کے لیے ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس کی سماعت بھی جاری ہے، دوسری جانب یہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، کلرکس بھی آ گئے ہیں اور سرکاری ملازمین آ گئے ہیں، ادھر سے نرسز نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو سچویشن ہے وہ یہ تھی کہ گزشتہ رات تک تو وہاں پر خاصا گرما گرمی تھی اور جو سرکاری ملازمین ان کئی مقامات پر دھرنے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن اب سچویشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خراب ہے۔ ایک جانب کلرکس اور سرکاری ملازمین ہیں، دوسری جانب ویڈیو لیکس ہیں، اور ویڈیو لیکس کے اندر چونکہ اس وقت کے اسپیکر جو اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب، اور اس وقت کے چیف منسٹر جو اس وقت کے وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کا نام بھی آ رہا ہے اور باقی اراکین اسمبلی کا نام بھی آ رہا ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اب اس معاملے کے لیے ایک امپارشل، ایک غیر جانبدار ایک انکوائری کمیشن ہو، کوئی عدالتی کمیشن ہو جو اس سارے معاملے کو دیکھے اور امپارشل انکوائری کرے، اور اس انکوائری کے بعد جو سزاوار ہے اور پیسے دینے والے اور پیسے لینے والے دونوں کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور دونوں کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ جب سے یہ سینٹ کا الیکشن کا معاملہ شروع ہوا ہے تو یہ والا ایک جو مرحلہ ہے یہ مسلسل ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے، اور مسلسل اس کے اندر سے پیاز کی طرح ہر ایک مرتبہ ایک نئی پرت کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور نتیجہ اس میں سے ابھی تک ہمیں صرف یہی مل رہا ہے کہ جو ہمارے سیاسی نظام کے نقائص ہیں اور یہ جو پیسے کی انوالومنٹ ہے یہ بہت حد تک سامنے آئی ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پیسے کا زور رہا ہے۔ کوئی ایک عام آدمی، چاہے سینٹ کا الیکشن ہے، چاہے قومی اسمبلی کا الیکشن ہے، چاہے صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے، کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جو ایک عام ورکر لڑ سکے یا ایک عام آدمی لڑ سکے۔ سینٹ کے اندر تو خاص طور پر کچھ ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں صرف اس وجہ سے رکھی گئی تھیں کہ سیاسی پارٹیز قابل افراد کو سینٹ کے اندر لے کے جائیں تاکہ ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن مشاہدہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام سیٹس بھی صرف پولیٹیکل بھرتیوں کے لیے ہی استعمال کی گئیں۔ تو جہاں پر نظام کے اندر بھی ہماری خرابی ہے، اور نواز شریف صاحب نے اس حوالے سے بالکل درست کہا کہ اب یہ اس نظام کو بدلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو لہٰذا یہ نظام کی تبدیلی اور اس کے اندر جو بہتری لانے کے لیے جو اصلاحات ہیں، جو گندگی ہے اس کے اندر، جو فرسودگی ہے، جو شکستگی ہے، اس کو دور کرنے کا ہمارے پاس یہی ایک وقت ہے، کیونکہ یہ وقت اگر گزر گیا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔